السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں سید مختوم علی شاہ۔ معزز خواتین و حضرات، ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے، اور اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں ایک خاص رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس رات میں عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے پوری سورہ قدر نازل فرمائی، اور جس کے اندر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر افضل ہے۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ رات کیوں عطا فرمائی؟ اس کے 2 شان نزول آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کی امتوں کی طویل عمروں کو ملاحظہ فرمایا اور اپنی امت کی قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ ہو گئے۔ کس لیے؟ کہ جب ان کی عمریں زیادہ ہوں گی تو وہ نیکیاں زیادہ کریں گی، میری امت کی لوگوں کی جو ہے عمریں تھوڑی ہیں، وہ جتنی بھی کوشش کر لیں پھر بھی وہ نیکیاں اتنی نہیں کر سکیں گے۔ اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ ہو گئے۔ تو اللہ پاک کی رحمت جوش پہ آئی، تو اللہ رب العالمین نے یہ رات ہمیں عطا فرما دی۔ اسی طرح اس کا ایک اور شان نزول یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک بادشاہ تھا نیک خصلت، تو اللہ رب العالمین نے اس دور کے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ اس بادشاہ کو کہو تیری جو تمنا بیان کرو۔ جب اس سے کہا گیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنی مال، اپنی جان اور اپنی اولاد کے ساتھ تیری راہ میں جہاد کروں۔ تو اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے اس کو 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ اب وہ کیا کرتا کہ ایک بیٹے کو تیار کرتا، جہاد کے لیے مال لگاتا، اس کو جہاد کے لیے لشکر کے ساتھ بھیج دیتا، وہ 1 مہینہ لڑتا پھر شہید ہو جاتا، اسی طرح پھر دوسرے لڑکے کو بھیجتا، تو 1000 مہینے 1000 لڑکوں کو بھیجا، سارے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور اس نے بھی 1000 مہینہ ایسے گزارا کہ دن کو روزہ رکھتا، رات کو قیام عبادت کے اندر گزارتا، تو لوگوں نے کہا کہ اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے ایک رات ہمیں عطا فرما دی کہ تم اس رات کو عبادت کرو، اللہ تمہیں اس کے 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اب حدیث پاک سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس رات یعنی لیلۃ القدر کی رات کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جس کو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تمہیں وہ مہینہ عطا فرمایا ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر و افضل ہے، اور جو شخص اس رات محروم رہ گیا گویا کہ وہ بلائی سے محروم رہ گیا، اور اس رات وہی محروم رہے گا جو حقیقتاً محروم رہے گا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اس رات کو ہمیں کیا کہنا چاہیے، کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں اس رات کو کیا پڑھوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس طرح پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔
تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس رات میں عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے۔ یہ بڑی برکتوں والی رات ہے۔ آپ ایک اور حدیث پاک سنیے، جب یہ رات آتی ہے نا لیلۃ القدر کی رات، تو اللہ پاک سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کو حضرت جبرائیل امین کی سرداری میں زمین پر بھیجتا ہے، جن کے پاس 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا وہ خانہ کعبہ شریف پہ لگاتے ہیں، ایک جھنڈا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پاک پہ لگاتے ہیں، ایک بیت المقدس پہ لگاتے ہیں، اور چوتھا طور سینا پہ لگاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم زمین پر بکھر جاؤ اور ان مرد اور عورتوں کے گھروں میں جاؤ کہ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ان کو جا کے کہو کہ سلام عز و جل، یعنی یہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے کہ سلام عز و جل تم پر سلامتی بھیجتا ہے۔ تو یہ فرشتے سب لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں سوائے 4 قسم کے لوگوں کے گھروں میں۔ ایک وہ جو شراب کا عادی ہو، خنزیر کا گوشت کھانے والا، قطع تعلق کرنے والا اور والدین کا نافرمان۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت جبرائیل امین فرشتوں کو لے کر زمین پر آتے ہیں، اور حضرت جبرائیل امین کے پاس ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے، اور وہ اپنے 100 بازو میں سے 2 بازو اسی رات کو کھولتے ہیں۔ تو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم زمین پر چلے جاؤ، جو لوگ آج کی رات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے سلام کرو اور مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ یہ سلسلہ ساری رات رہتا ہے۔ صبح جب ہوتی ہے تو واپس جانے کا حکم ملتا ہے، تو فرشتے حضرت جبرائیل امین کو کہتے ہیں وہ ان کا کیا بنا جو ساری رات عبادت کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں اللہ نے آج کی رات یعنی لیلۃ القدر کی رات سب کو بخش دیا، سب کو معاف کر دیا، سوائے 4 قسم کے لوگوں کو اللہ اس رات بھی ان کی بخشش نہیں فرمائی۔ وہ کون ہیں؟ ایک شراب کا عادی، شراب پینے والا، اور دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا، تعلق توڑنے والا، اور چوتھا آپس میں بلا وجہ بغض و کینہ رکھنے والا، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو آج ہم معمولی سی بات پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو کہ آپ کے ساتھ ہمارا مرنا جینا ختم ہو گیا، قطع تعلق کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان گناہوں سے بچیں اور اس رات کو عبادت کے اندر گزاریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایسی پیاری پیاری معلومات جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔